دوستو، بات کرتے ہیں کہ اگر ہم نے کسی بھی بڑے شہر میں، خاص طور پر لاہور میں، کراچی میں، اسلام آباد میں پراپرٹی خریدنی ہے یا کسی ہاؤسنگ سوسائٹی میں پراپرٹی خریدنی ہے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ پراپرٹی خریدیں یا فروخت کریں، دونوں کے لیے یہ میرا جو گفتگو کا کلپ ہے یہ بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ پراپرٹی خریدتے وقت رقم کبھی بھی چیک کی صورت میں نہ لیں، یا تو نقد لے لیں یا پھر زیادہ ہیوی رقم ہوتی ہے، نقد اٹھانا مشکل ہو جاتا ہے، پے آرڈر یا بینک ڈرافٹ۔ کیونکہ بینک ڈرافٹ ایسی چیز ہوتی ہے کہ یہ تب ہی جو ہے وہ بنتا ہے جب آپ رقم ادا کرتے ہیں بینک میں، تب ہی بینک پے آرڈر بنتا ہے۔ اس لیے آپ جو ہے رقم جو ہے وہ آپ نے ادا کرنی ہے، یا لینی ہے یا دینی ہے، دونوں صورتوں میں پے آرڈر پہ کریں۔ چیک کے معاملات، چیک ڈسآنر ہو جائے، چیک کا معاملہ بن جائے، بعد میں کوئی نیا مسئلہ بن جاتا ہے تو وہ بالکل نہ کریں۔ جب آپ نے رقم وصول کر لی ہے، آپ پراپرٹی بیچ رہے ہیں اور رقم وصول کر لی ہے، تو رجسٹرار کے روبرو رقم کی وصولی کا بیان تب آپ نے دینا ہے۔ اگر آپ نے رقم وصول نہیں کی تو اس کا بیان آپ نے نہیں دینا۔ آپ نے پراپرٹی خریدی ہے یا بیچی ہے؟ آپ نے پراپرٹی خریدی ہے یا بیچی ہے، رقم بذریعہ چیک نہیں لینی۔ رقم جب تک پوری وصول نہ ہو جائے، سب رجسٹرار کے سامنے آپ نے بیان نہیں دینا کہ جناب ہم نے رقم وصول کر لی ہے، کیونکہ جب آپ نے رجسٹرار کے سامنے بیان دے دیا کہ رقم ہم نے وصول کر لی ہے، اور وہ وہاں پر پراپرٹی ان کے نام لگا دے گا، پھر بڑا مشکل ہو جائے گا کہ اگر آپ کو رقم نہیں ملی۔ ہوتا یوں ہے کہ وہ کہتے ہیں جی چلیں اب ہم اتنی دور آئے ہیں تو یہ بھی کروا لیں، فراڈ کرتے ہیں آپ کے ساتھ، تو آپ جی بیان دے دیں کہ ہم نے پیسے لے لیے ہیں سارے، تو ایسا مت کریں۔ جب پیسے وصول ہوں تب سب رجسٹرار کے سامنے بیان دیں۔ مختار عام سے پراپرٹی کبھی نہ خریدیں، کیونکہ مختار عام یعنی جنرل پاور آف اٹارنی کے بڑے مسائل ہیں۔ لوگ کسی کو مختار عام دے دیا، بعد میں اس نے جب بیچ دی تو دونوں آپس میں ملے ہوتے ہیں، جس کا مختار عام ہوتا ہے، جس نے دیا ہوتا ہے، وہ پھر بعد میں جناب کیس کرتا ہے، جی میں نے تو یہ کینسل کر دیا تھا فلاں تاریخ کو، دیکھیں میں نے کینسل کیا ہوا۔ اب کینسل تو تب ہوگا نا جب وہاں پہ سب رجسٹرار کے پاس ہوگا اس کا اندراج کہ جناب یہ اس ایگریمنٹ کو، اس پاور آف اٹارنی کو جن کا معاہدہ تھا ختم ہو گئے۔ اگر آپ مختار عام سے یعنی جنرل پاور آف اٹارنی سے خریدنا ہی چاہتے ہیں تو یہ چیک کریں کہ اصلی مالک زندہ ہے، اور اگر زندہ ہے تو اس نے اپنا یہ جنرل پاور آف اٹارنی منسوخ تو نہیں کروا دیا۔ اگر جس نے جنرل پاور آف اٹارنی دیا ہے وہ مر جاتا ہے تو پاور آف اٹارنی ختم ہو جاتا ہے۔ دوسرا یہ کہ اگر اس نے منسوخ کر دیا ہے، یہ سب رجسٹرار سے پتہ چلے گا جہاں سے وہ رجسٹرڈ ہوا ہوگا مختار عام، تو گویا آپ کو کوئی شخص اگر پراپرٹی بیچ رہا ہے مختار عام پہ، تو آپ جناب سیدھا اس علاقے کے سب رجسٹرار کے آفس میں جائیں اور اسے کہیں جی اسے چیک کریں کہ یہ جنرل پاور آف اٹارنی رجسٹرڈ ہوا تھا، اس کے بعد اس کی کینسلیشن تو نہیں ہوئی، وہ آپ کو چیک کر کے بتائیں گے۔ نمبر 2، آپ نے یہ بھی چیک کرنا ہے کہ اصلی مالک زندہ ہے یا نہیں۔ اگر تو فوت ہو چکا ہے تو وہ مختار عام زیرو ہے، اس پہ اگر آپ پراپرٹی خریدیں گے تو پھر وہ کینسل ہو جائے گا، آپ کے ساتھ فراڈ سمجھ لے ہو گیا۔ تو اسی طرح آپ نے یہ بھی چیک کر لینا ہے کہ کوئی سٹے آرڈر تو نہیں ہے، جو پراپرٹی آپ خرید رہے ہیں اس کے اوپر کوئی عدالت نے کوئی سٹے تو نہیں لیا ہوا،
یہ بھی یقین دہانی آپ نے کرنی ہے کہ جو پراپرٹی آپ خرید رہے ہیں اس کے حوالے سے پہلے سے کوئی معاہدہ فروخت تو نہیں کسی کے ساتھ، یعنی ایک ہی پراپرٹی کو کئی کئی جگہوں پر بیچ دیا جاتا ہے۔ یہ بہت بڑا جو ہے نا یہ المیہ ہے ہماری سوسائٹی میں، کہ ہماری سوسائٹی میں ایک ہی پراپرٹی کو کئی کئی جگہوں پہ بیچ دیا جاتا ہے، اور بیچارہ جس نے خاص طور پر اوورسیز اس میں بڑے وہ بیچارے باہر بیٹھے ہوتے ہیں، کہتے ہیں چلو ہم کچھ پراپرٹی بنا لیں، اپنے وطن سے محبت اور اپنے آباء و اجداد سے تعلق رکھنے کے لیے، اپنے رشتہ داروں سے تعلق رکھنے کے لیے وہ کہتے ہیں کہ چلو ہم بنا لیتے ہیں کوئی سلسلہ، وہاں کوئی پلاٹ لے لیتے ہیں، لیکن آگے پتہ چلتا ہے وہ پلاٹ 3 جگہوں پہ بک گیا ہوا ہے۔ اگر تو آپ لاہور میں لے رہے ہیں پلاٹ، تو جو سکیم ڈیولپر نے بنائی ہے اس سے آپ کہیں جناب آپ کی جو سکیم ہے، جو آپ نے ہاؤسنگ سوسائٹی بنائی ہے، رہائشی سکیم بنائی ہے، اس کا جو لاہور ڈیولپمنٹ اتھارٹی سے منظور شدہ نقشہ اور منظوری کا جو لیٹر ہے وہ ہمیں دکھائیں۔ وہ کہیں گے جی اب پروسیس چل رہا ہے، بس ہو جانی ہے، یہ ہو جانا ہے، وہ ہو جانا ہے۔ اس میں آپ نے نہیں آنا۔ بہت سی سوسائٹیز جو ہیں، بہت سی رہائشی اسکیمیں جو ہیں، ان کو ختم کر دیا گیا ہے، نہیں منظور کیا گیا۔ اچھی طرح ہمیں تسلی کر لینی چاہیے کہ مطلوبہ پلاٹ سکیم کے منظور شدہ حصے میں واقع ہے یا نہیں۔ یہ نہ ہو، اب اکثر یہ ہوا ہے کہ جو سکیمز بنتی ہیں رہائشی، وہ کسی نہ کسی شخص سے، گاؤں کے شخص سے خریدی ہوتی ہے جگہ ڈیولپرز نے، پلاٹ کہیں اور ہوتا ہے اور وہ اسے کہتے ہیں جی یہ آپ کا پلاٹ ہے، نقشے میں یہ ظاہر کر رہا ہے، لیکن جو کھاتے میں کہیں اور ہوتا ہے، سوسائٹی سے اس سے باہر ہوتا ہے یا ہاؤسنگ سکیم سے باہر ہوتا ہے، یہ آپ کو پٹواری سے پتہ چلے گا۔ اس کے لیے آپ نے پٹواری کے ریکارڈ سے پتہ چل سکتا ہے، آپ کو تحصیلدار کے ریکارڈ سے پتہ چل سکتا ہے، اس علاقے کے تحصیل آفس سے پتہ چل سکتا ہے کہ مطلوبہ پلاٹ جو آپ کو بیچا جا رہا ہے وہ اس منظور شدہ حصے میں واقع ہے بھی یا نہیں۔ اب جوہر ٹاؤن لاہور میں بہت سی ایسی پراپرٹیز ہیں جو کہ سکیم سے باہر ہے، وہ گاؤں ہی ہیں، ابھی وہ وہاں لوگ رہ رہے ہیں۔ یہ اس طرح بہت اکثر جو سکیمیں بنتی ہیں اس میں کچھ ایسے حصے متنازع ہوتے ہیں جن کے اوپر سٹے ہوا ہوتا ہے، پرانی چل رہی ہوتی ہے لیٹیگیشن، تو وہ پھر اپروو نقشے میں وہ نہیں آ پاتی۔ تو یہ ڈیولپرز کا خیال ہوتا ہے کہ ان فیوچر یہ چیزیں ہم اسے قانونی طور پر کلیئر کروا لیں گے، تو وہ بھی اس کو شامل کر لیتے ہیں، لیکن اصل میں وہ نقشے میں شامل نہیں ہوتی، لیکن وہ بیچ رہے ہوتے ہیں لوگوں کو دھوکہ دے کر۔ دوسری بات آپ کو ایک اور اہم بات بتاؤں کہ پلاٹ کا سائز اور جگہ رہائشی سکیم کے منظور شدہ نقشے کے مطابق ہو۔ پلاٹ کا جو سائز ہے اور جگہ جو ہے وہ رہائشی سکیم کے منظور شدہ نقشے کے مطابق ہو۔ خریدار کا منتخب کردہ پلاٹ یہ بھی چیک کر لیں کہیں لاہور ڈیولپمنٹ اتھارٹی نے اسے مارٹگیج تو نہیں کیا ہوا، یا جو پلاٹ ہے وہ کسی کے پاس رہن میں تو نہیں رکھا ہوا۔ ڈیولپر کے پاس رہائشی پلاٹوں کو فروخت کرنے کا اجازت نامہ موجود ہے یا نہیں ہے۔ ہمارے پاس ایک کیس ہے، خاتون اور اس کا ہسبینڈ جو ہے وہ سعودی عربیہ میں تھے، انہوں نے یہاں پلاٹ ایلیٹ ٹاؤن میں خریدا۔ وہ ایلیٹ ٹاؤن کی انتظامیہ نے اس کو آگے بیچا ہوا ہے، اب وہاں پہ اگلا بندہ کر رہا ہے، یہ بیچارے پیسے اتنا عرصہ 20-25 سال پہلے لاکھوں روپیہ دے چکے ہیں۔ اب وہ نیب میں کیس ہے، لاہور ہائی کورٹ میں بھی ریٹ پٹیشن ہم نے فائل کی ہوئی ہے۔ تو یہ صورتحال بن جاتی ہے کہ پلاٹ ان کو بیچ دیا، سوسائٹی نے ہی آگے کسی کو بیچ دیا، یعنی سوسائٹیز خود اس میں انوالو ہیں۔ ڈیولپر کے پاس رہائشی پلاٹوں کو فروخت کرنے کا اجازت نامہ موجود ہے یا نہیں ہے، اس سکیم کے پاس، اس ہاؤسنگ سوسائٹی کے پاس۔ دوسری بات یہ ہے کہ
اس بات کا بھی یقین کر لینا چاہیے کہ متعلقہ ہاؤسنگ سکیم کے خلاف نیب میں یا کسی اور ادارے میں یا اینٹی کرپشن میں یا کسی کورٹ میں کوئی کیس زیر کاروائی تو نہیں ہے، زیر سماعت تو نہیں ہے۔ جو بھی خریدار ہو، کسی بھی رہائشی سکیم میں کوئی پلاٹ خریدتا ہے، اس سکیم کے منظور شدہ لے آؤٹ پلان اور پلاٹ اور پلاٹوں کی قانونی حیثیت کے بارے میں اطمینان کر لیں۔ آپ اس سلسلے میں ایل ڈی اے ہی اپروو کرتی ہے، لاہور ڈیولپمنٹ اتھارٹی لاہور کی جو سکیمز ہیں، ایل ڈی اے کے آفس سے رابطہ کریں، انہوں نے وہاں پر جو ہے ون ونڈو بنائی ہوئی ہے، وہاں سے آپ پوچھ سکتے ہیں، ان کی ویب سائٹ پر جائیں، وہاں سے بھی آپ کو بہت سی انفارمیشن مل سکتی ہے۔ تو دوستو، لاہور میں پراپرٹی خریدنے سے پہلے جو میں نے آپ کی خدمت میں باتیں عرض کی ہیں، لاہور میں پراپرٹی خریدنی اگر آپ نے ہے تو پھر آپ نے مختار عام والی پراپرٹی کوشش کریں نہ خریدیں۔ اگر خریدنی ہے تو تسلی کریں کہ مالک زندہ ہے یا نہیں، اس نے مختار نامہ منسوخ کروایا ہے تو نہیں دیا، کہیں جداد پر کوئی سٹے آرڈر تو نہیں ہے۔ پراپرٹی خریدتے وقت یہ بھی یقین کریں کہ مالک صاحب نے کسی اور کو تو نہیں بیچ دی ہوئی۔ یہ ساری باتیں بڑی امپورٹنٹ ہیں۔ اوورسیز پاکستانی بالخصوص اور پاکستانی عوام بالعموم اپنی محنت کی کمائی سے آنکھوں میں مستقبل کے سہانے خواب سجائے ہوئے یہ سوچتے ہیں کہ جناب ہم اپنا پلاٹ خریدیں گے، پھر گھر بنائیں گے۔ ہمارے ہاں واضح طور پر لاہور ہائی کورٹ کی چیف جسٹس بھی یہ کہہ چکی ہیں کہ قبضہ مافیا کو 100% آشیرواد پولیس افسران کی ہے۔ لینڈ مافیا، لینڈ گریبرز نے لوگوں کا برا حال کر دیا ہوا ہے۔ تو دوستو، یہ میری ایک کوشش تھی کہ میں آپ کو بڑے شہروں میں بالخصوص بات کر رہا ہوں، جن میں کراچی، لاہور، فیصل آباد، گجرانوالہ، یہ بڑے شہر ہیں جہاں پہ سکیمز بنتی رہتی ہیں۔ تو ایک ہی پراپرٹی مختلف لوگوں کے ہاتھوں بکی ہوئی ہوتی ہے اور ہمیں پتہ نہیں ہوتا، ہم بھی وہ خرید لیتے ہیں۔ امید ہے کہ آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئے گی۔ اس دعا کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتا ہوں کہ اللہ پاک ہم سب پر اپنا خاص کرم فرمائے، ہمیں رزق حرام سے بچائے، ہمیں دوسروں کے لیے آسانیاں تقسیم کرنے والا بنا دے۔ اللہ پاک کرونا کی جو دوسری لہر آئی ہے، اللہ پاک ہمیں اس سے بچائے۔ دوستو، یہ دنیا، یہ مال و دولت، یہ سب کچھ دھرے کا دھرا رہ جانا ہے، کچھ بھی ساتھ نہیں جانا۔ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ۔ اشرف آسمی ایڈوکیٹ کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔